بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دریچے دل کے بار رکھنا گٹا رحمت کی چھائی ہے۔ دریچے دل کے بار رکھنا گٹا رحمت کی چھائی ہے۔ نہ سو جانا چمن والوں شب میلاد آئی ہے۔ وہ شب جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی ہے۔ وہ شب جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی ہے۔ سوغات نور کی پھر وہ تمہارے پاس لائی ہے۔ وہ شب جس سے ہوئے ایران کے آتش کدے ٹھنڈے۔ وہ شب جس سے ہوئے ایران کے آتش کدے ٹھنڈے۔ اسی کی چشم نم نے آگ دوزخ کی بجھائی ہے۔ نہ سو جانا چمن والو شب میلاد آئی ہے۔ دریچے دل کے بار رکھنا گٹا رحمت کی چھائی ہے۔ نہ سو جانا چمن والو شب میلاد آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ وعز اسمہ و جل ذکرہ کی حمد و ثنا
حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، ہم مسار زماں، حامی بے کساں، سید سروراں، سیاح لامکاں، قائد المرسلین، خاتم النبیین و خاتم المعصومین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار بزرگوار میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین کرام، رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط مستقیم حلقہ ڈسکا کے زیر انتظام 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ جو کہ آج اپنی 8ویں نشست تک آن پہنچا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور تحریک صراط مستقیم ڈسکا کی پوری ٹیم اور اس مسجد کے جملہ منتظمین کو رب ذوالجلال دارین کی سعادت نصیب فرمائے کہ جنہوں نے باہمی تعاون سے یہ عظیم گلشن آباد کیا اور لوگوں کو محبت رسول کے جام پھیلانے کا یہ ایک انداز اختیار کیا ہے، رب ذوالجلال سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، یقیناً اب تک جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر تو میری امید بالکل ٹھیک ہے تو پھر میں آپ سے تقاضا کروں گا کہ ایک دفعہ ذرا آپ سبحان اللہ کہیے۔ مقصد ہے کہ جب بات سمجھ آ جائے اس پر پھر اظہار محبت آپ نے فرمانا ہے، اور اصل مقصد بھی یہی ہے کہ جو بات میں یہاں پر کروں وہ مجھے بھی سمجھ آئے اور آپ کو بھی سمجھ آئے، تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو محبت ہے، ہماری جو چاہت ہے، الفت ہے، اس کے اندر مزید اضافہ ہو۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان بھی اپنے انداز میں منفرد ہے، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہو چکا ہے اور جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اور یہ صرف ایک شعر کا مصرع ہی نہ سمجھیں، اس ایک شعر کے مصرع میں قرآن کی کئی آیات کی تفسیر بند ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں فرامین کا خلاصہ بند ہے، اور 1444 سالوں کے ائمہ فقہا محدثین کی فکر بند ہے۔ آج ہم جو یہ نظریہ لے کر بیٹھے ہیں تو یہ نظریہ، یہ فکر، یہ سوچ من گھڑت نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، قرآن کے اس لفظ کا اور اتنے سے اس جملے کا ترجمہ تمام مترجمین نے یہی کیا، اے نبی۔
آج کے اس دور میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی فکر اور آپ کے نظریے کے وارث کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی فکر جب ہم تک پہنچائی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا ترجمہ جتنے بھی مترجمین ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یا ایھا النبی اس لفظ کا ترجمہ کرنے کے لیے پہلے عقیدے کی صحت چاہیے، پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سینے کو سرشار کرنا پڑتا ہے، پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی عطائیں ہیں وہ جملہ عطائیں تسلیم کرنا پڑتی ہیں، جو شانیں، جو مقامات اور جو رب ذوالجلال نے مراتب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ سارے کے سارے ماننے پڑتے ہیں۔ پھر یہاں آ کر ان الفاظ کا ترجمہ کرنے میں انسان حق بجانب ہوتا ہے۔ ترجمہ کرنے والے ترجمہ تو کر گئے اپنی مرضی کا، لیکن قرآنی اسلوب کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ رب ذوالجلال نے جس قرآن کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کی زیر زبر کو کوئی کیسے آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ نے جس وقت قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کیا کنز الایمان کے نام سے، تو آپ نے حق ادا کیا ترجمے کا۔ صرف اس ترجمے کی ویلیو پر چونکہ بات اس طرف آ گئی، ایک آدھ بات عرض کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ نے جب اس لفظ کا ترجمہ کیا یا ایھا النبی، تو ترجمہ کرتے وقت آپ نے ارشاد فرما دیا جس کا مفہوم، جس کا خلاصہ یہی ہے جو ہو چکا، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ ترجمہ اگر کوئی بندہ یہ کرے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، یہ تو قرآن کا ایک لفظ ہے، عربی ایک لفظ ہے النبی، تو اس کا ترجمہ کرو، اس کا مفہوم واضح کرو اردو والوں کے لیے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ نبی کی نون با یا جو ہے یہ بتاتی کیا ہے، یہ اشارہ کس طرف ہے اور یہ کیا مفہوم دیتی ہے ہمیں۔ یہ جو لفظ ہے، یہ جو حروف ہیں تین نون با یا نبی، یہ کیا سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ فرمانے لگے کہ اس کا ترجمہ کرو یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، ترجمہ کرو اس کا تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے یہ مقام عطا فرمایا کہ جو ہو چکا، جو ہوگا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سارے کا سارا جاننے والے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ پھر آگے جو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ کیا کیا شان عطا فرما کے بھیجا ہے؟ شاہدہ، شاہدہ، اس ایک لفظ پر آج کی ہماری تقریر کے کئی گھنٹے مشتمل ہیں، صرف اس ایک لفظ پر، شاہدہ کے لفظ پر۔ اگر کوئی بندہ صرف اس لفظ کے مفہوم کو سمجھ جائے، شاہدہ کے اندر رب ذوالجلال نے کیا حکمتیں اور کیا اس کے اندر مراتب رکھے ہیں، تو بات ساری کی ساری یہاں پر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کوئی معمولی سا قصہ یا کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولیے، پھر سارے بولیے، سامنے والے، دیواروں کے پیچھے والے، اندر والے، باہر والے، سارے ذرا بولیے ایک دفعہ۔
یہ ایسی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر یہ سمجھ آ گئی تو پھر اگلے سال ربیع الاول شریف میں آپ کو کسی نئے مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود مبلغ ہوں گے انشاءاللہ۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ کس انداز میں بھیجا؟ شاہدہ۔ پہلی یہ شان عطا فرمائی کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاہد ہے تو شاہد کا ترجمہ بھی شاہد کر دیا۔ تو شاہد جو ہے، شین، الف، شا، ہا اور دال، یہ جو لفظ ہے تو ان کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کا جب آپ عربی کے اندر ان کو پڑھیں گے تو شاہدہ ہے، اگر اردو میں پڑھیں گے تو سادے لفظوں میں حاضر و ناظر نبی، حاضر و ناظر، کیونکہ شاہد اس کا لفظی معنی ہے گواہی دینے والا، یعنی گواہ۔ تو اب گواہ جس وقت اس کا ترجمہ کیا گیا تو اس کے اندر یہ چیز لازم رکھی گئی کہ گواہی کے لیے ضروری کیا ہے کہ جو بندہ کسی بھی کیس کی گواہی دے رہا ہے، دو بندے باہر لڑ پڑے، ایک تیسرا بندہ آ کے اندر خبر دے رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کی گواہی معتبر کب ہوگی؟ معتبر اس کی گواہی تب ہوگی جب گواہی دینے والے نے لڑنے والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ گواہی معتبر تب ہوگی جب لڑنے والوں کی باتیں دیکھنے والے نے، گواہی دینے والے نے اپنے کانوں سے سنی ہو۔ اب اس بندے کی گواہی معتبر ہوگی تو رب ذوالجلال نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ شان عطا فرمائی، انا ارسلناک شاہدہ، کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر گواہ بنا کے بھیجا ہے، حاضر و ناظر گواہ بنا کے۔ شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اب اس انداز میں فرمایا کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ شان خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے پیارے حبیب، حبیب نبی احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا فرمائی۔ لفظ شاہد کو جب ہم نے سنا تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ لفظ شاہد کا مطلب ہے حاضر و ناظر گواہ ہونا۔ اب یہ شان اللہ نے عطا فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارا عقیدہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے کہ جو ہو چکا، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تو شاہد کا لفظی معنی دیکھتے ہوئے ہمیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو ہو چکا، جو ہوگا، اس کا تو اس میں ذکر نہیں، کیونکہ شرط گواہی یہ ہے آنکھوں سے دیکھا ہو، کانوں سے سنا ہو، پھر گواہی معتبر ہوگی۔ تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آنکھیں کھلی ہوں، کان مکمل سلامت ہوں، اور پھر جتنی ان کا جتنا دائرہ ہے کہ میری آنکھیں ہیں تو مسجد کی دیوار تک دیکھ رہی ہے، میرے کان ہیں تو وہاں کھڑا ہو کر کوئی بندہ آواز لگائے گا تو میں سن لوں گا۔ اگر اس سے آگے کوئی نکل جائے گا، مسجد سے باہر گلی میں کوئی چلا جائے تو میری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پا رہے، میرے کان اس کی آواز کو شاید نہ سن پائیں، پھر میں اس کی گواہی کیسے دے سکوں گا؟ تو یا اللہ تو نے اپنے محبوب نبی کو شاہد کی شان عطا فرما کر بھیجا ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے جو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، تو نے جو گواہ بنا کر بھیجا، تو نے جو یہ شان عطا فرمائی، جو ہو چکا، جو ہوگا آپ جانتے ہیں،
ہے باری تعالیٰ اس کا مفہوم ہم اس لفظ کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی گواہی کا دائرہ کتنا ہے. کیا نبوت کے وہی برس جو 13 برس ہیں وہ ہیں، آپ کی عمر کے 63 برس وہ ہیں اس لفظ کے اندر شامل، یا اس لفظ کے اندر نبی علیہ السلام کی ذات اس لحاظ سے آپ کی ذات پر یہ لفظ سچا آ رہا ہے کہ جتنے بھی زمانے گزر چکے، جو زمانے آنے والے ہیں، ان سب کا آپ کو تو نے گواہ بنا کر بھیجا ہے. تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کو واضح کرتے ہوئے اس انداز میں ارشاد فرما دیا. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. نبی علیہ السلام کی نسبت کے طفیل رب ذوالجلال نے اس امت کو یعنی آپ لوگوں کو یہ مقام دیا، یہ شان دی، یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا کیا کہ آپ کو امت وسط بنایا، یعنی آپ کو سادے لفظوں میں ساری امتوں کا سردار بنایا. جب ساری امتوں کا آپ کو سردار بنا دیا، اب اگلا مرحلہ کیا آیا؟ فرمایا کس وجہ سے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. یعنی یہ امت نبی علیہ السلام کی اس کو سارے لوگوں پر گواہ بنایا. یہ سارے لوگوں پر قیامت کے دن گواہی دے گی امت. کس انداز میں ساری امتیں جمع ہوں گی، سارے نبی جمع ہوں گے، وہاں پر ہر نبی رب کی بارگاہ میں اپنا جو دنیا میں گزارا ہوا وقت ہے اس کے بارے میں وہ پیش کریں گے اپنی دلیل کہ ہے باری تعالیٰ ہم نے ان لوگوں کو تیرا پیغام دیا تھا. امت کہہ رہی ہے ہمیں پیغام پہنچا نہیں. نبی اللہ کے وہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچایا ہے. اس پیغام کے پہنچائے جانے پر نبیوں کی طرف سے جو گواہی آئے گی وہ گواہی آپ کی گواہی ہوگی، وہ گواہی آپ کی گواہی ہوگی کہ یا اللہ تیرے جتنے بھی نبی ہیں ہر نبی نے تیری طرف سے لگائی جانے والی ڈیوٹی جو تھی وہ فریضہ سر انجام دیا ہے. انہوں نے اپنی قوموں تک تیرا میسج تیرا پیغام پہنچایا ہے. اب تمہارے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ تم گواہی دے رہے ہو. تمہارے پاس کیا اختیار ہے کہ تم گواہی دے رہے ہو؟ کس بنیاد پر تم نے گواہی دی ہے؟ تم نے تو زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا پایا نہیں، تم نے زمانہ کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پایا نہیں. تمہیں حضرت نوح کے زمانے کی بات سننے کو تو ملی ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں. تمہیں آدم علیہ السلام کے دور کے قصے سننے کو تو ملے ہیں لیکن تمہاری آنکھوں نے دیکھے نہیں. کس بنیاد پر تم گواہی دے رہے ہو؟ تمہارے پاس گواہی دینے کی اتھارٹی کیا ہے؟ تمہارے پاس گواہی دینے کا اختیار کیا ہے؟ کس بنیاد پر تم رب کے دربار میں جب گواہی پیش کر رہے ہو؟ ہمارے پاس صرف ایک دلیل ہوگی، ہے رب ذوالجلال. ہم نے ان انبیاء کے ادوار کو سنا ہے تو کسی عام ہستی سے نہیں سنا. ہم نے جس ہستی سے ان انبیاء کے ادوار کو سنا ہے تو نے اپنی کتاب ذرائع میں اس ہستی اور اس نبی کے بارے میں یہ فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں. اس بنیاد پر ہے رب ذوالجلال ہم تیرے محبوب نبی کی زبان سے تیرے محبوب نبی کے انداز سے سن کر یہ گواہی پیش کر رہے ہیں تیرے دربار میں. ہمیں تیرے نبی نے بتایا ہے، ہمیں تیری کتاب ذرائع نے سمجھایا تھا کہ یہ نبی جو دنیا میں آ چکے ہیں ہر نبی نے اپنی قوم کو پیغام عطا فرما دیا ہے. اب دیکھیے کیسا پیارا انداز فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.
اب جس وقت یہ ساری امت گواہی دے چکے گی تو اس کے بعد پھر اگلی جو گواہی ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہاری گواہی پر پھر اللہ کے محبوب نبی خود گواہی عطا فرمائیں گے کہ یہ قوم، یہ امت، یہ گواہی جو پیش کر رہی ہے ان کی گواہی بڑی معتبر گواہی ہے، ان کی گواہی بھی ٹھیک گواہی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا اگر دور حیات دیکھیں وہ تو 63 برس ہے، اب 63 برس اس دنیا میں گزارنے والے ظاہری حیات کے ساتھ وہ گواہی دے رہے ہیں ہزاروں سال پہلے گزر جانے والے لوگوں کی، وہ گواہی دے رہے ہیں ہزاروں سال پہلے گزر جانے والے انبیاء اکرام علیہ السلام کی، گواہی دے رہے ہیں رب کے دربار میں، ہماری دنیا کی عدالت میں۔ اگر آنکھ سے واقعے کو دیکھا نہ ہو، کان سے واقعے کو سنا نہ ہو، ہماری دنیا کی عدالتیں اس گواہی کو قبول نہیں کرتی، تو ہے رب ذوالجلال تیری عدالت میں تیرے پاک محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی پیش کر رہے ہیں، اور دنیا میں 63 سال زندگی کے بسر کرنے کے علاوہ یہ ہزاروں سال پہلے کے واقعات جو ہیں ان کی گواہی بھی تیرے دربار میں پیش کر رہے ہیں، اور تو گواہی کو قبول بھی کر رہا ہے، تو گواہی کو سن بھی رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے واضح فرما دیا ہے، فرمایا یہ بات کسی عام بندے کی نہیں، یہ بات ہے میرے محبوب نبی کی، اور محبوب نبی کو میں نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کو میں نے ہر دور کی خبریں اپنے محبوب نبی کو ہم نے عطا فرما دی ہیں۔ اب اس انداز میں قرآن مجید میں ایک صورتحال یہ دیکھیے، قرآن مجید میں ایک اسلوب ذکر کیا گیا، کہیں پر ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم ترا، اور کہیں پر ہے واذکر فی الکتاب ابراہیم، واذکر فی الکتاب موسیٰ، واذکر فی الکتاب آدم، یعنی اس انداز کا جو اسلوب ذکر کیا، یہ جو اذکر کے ساتھ الفاظ جو ذکر کیے، یہاں پر جو انداز ذکر کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو یہ جو اسلوب ہے، کہیں پر الم ترا ہے، کہیں پر وذکر ہے، کہیں پر اذکر ہے، تو اس اسلوب کو اگر دیکھیں وہاں پر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ پیارے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ یاد کریں آپ کو، یعنی دونوں کو دیکھیں، علم ترا، کیا آپ نے وہ نہ دیکھا اصحاب فیل کو؟ فیل والوں کا واقعہ آپ نے نہ دیکھا، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہو چکا ہے۔ انبیاء کے تذکرے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے معاملات کو آپ یاد کریں، یعنی یاد کسی کو تو وہ چیز کروائی جاتی ہے جو پہلے وہ دیکھ چکا ہو، پہلے اس کی نظر سے وہ چیز گزر چکی ہو، یا وہ واقعہ، وہ قصہ، وہ سارا کچھ سن چکے ہو، پھر وہ باتیں یاد کروائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ فرمایا وہ یہ ہے، کہیں پر علم تارا ہے، یعنی حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا وہ منظر، کہیں پر وذکر ہے، آپ یاد کریں وہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، وہ سارے کے سارے یاد کروائے۔ تو ہے باری تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی سو سال بعد میں آئے، آپ اس ساری دنیا میں بعد میں تشریف لائے، تو وہ سارے معاملات انبیاء تو پہلے گزر چکے، یہ واقعات تو پہلے ہو چکے، پھر نبی علیہ السلام کو اس انداز میں مخاطب کر کے آپ سے اس انداز میں ارشاد فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ لوگوں سمجھ جاؤ، میرا محبوب نبی وہ ہے جسے میں نے یہ شان عطا فرمائی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے جو ہو چکا، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔
اور پھر ایسا کیوں نہ ہو، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود ارشاد فرمایا، جو حدیث پاک کے اندر کیسا پیارا مفہوم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا۔ بخاری اور مسلم کی درجنوں حدیثیں ہیں جو اس بات کی طرف وضاحت کر رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا منبر پر بیٹھ کر کہ آج کے دن تم مجھ سے سوال کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جو سوال تم کرو گے آج سے لے کر قیامت تک، جو سوال تم مجھ سے کرو گے میں اسی منبر پر بیٹھ کر ہر سوال کا تمہیں جواب عطا فرما دوں گا۔ عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، محفل میلاد مصطفیٰ زندہ باد، علماء حق اہل سنت و جماعت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد، حق دائی حق واصف اشرف آصف اشرف آصف۔ اب یہ انداز یعنی کہ کتنا پیارا انداز بیان کیا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں پر ارشاد فرمانے لگے۔ ایک تو آپ کا یہ انداز کہ آپ نے سارے مجمع سے سوال کیا منبر پر بیٹھ کر، مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ پھر اختیار معمولی سا نہیں دیا بلکہ مطلقاً اختیار دیا، آج سے لے کے قیامت تک جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، تمہارے ہر سوال کا جواب عطا فرماؤں گا۔ اور پھر کیوں نہ ایسا ہوتا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے، حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرما دیا ہے، فرمایا ارے لوگوں یاد رکھنا، میں وہ نہیں کہ جس کے پاس کوئی شان نہ ہو، اللہ نے مجھے سارے نبیوں کی ساری شانوں کا مجموعہ بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرما دیا ہے۔ اب میری شان یہ ہے جو رب تعالیٰ نے قرآن کی کئی آیات کے اندر بیان کیا، فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی اور بڑی مضبوط حدیث ہے، فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو قائم فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفی ھذا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا، میں رب کی عطا سے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں، رب کی عطا سے میں سب کچھ جاننے والا ہوں، اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا کیا ہے، میرے لیے رب ذوالجلال نے ساری روئے زمین کو بلند فرما دیا ہے، میں ساری روئے زمین کا ناظر بن کے آیا ہوں، فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، میں ساری روئے زمین کو دیکھنے والا ہوں اور کس انداز میں دیکھنے والا ہوں، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا، اور جو کچھ روئے زمین پر ہونے والا ہے میں اس سارے کا بھی دیکھنے والا ہوں، اور کہاں تک دیکھنے والا ہوں، فرمایا کہ وَإِلَى مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے میں اس سارے کو دیکھنے والا ہوں، اور کس انداز میں دیکھنے والا ہوں، کہیں دور سے بیٹھ کے کوئی بندہ کسی منظر کو دیکھے، اس کی ایک جہت کو نظر آ گئی، دوسری جہت اس کی پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم ایسے نہیں، ہمیں رب ذوالجلال نے ارسلت الی الخلق کافہ کی شان عطا فرمائی ہے، رب ذوالجلال نے ہمیں یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہم ہر اس مخلوق کی طرف جس کو رب نے پیدا کیا ہے اللہ کے رسول بن کے آنے والے ہیں، لہذا ہم ساری روئے زمین کو قیامت تک
جو کچھ اس میں ہونے والا ہے سارے کا سارا دیکھنے والے ہیں۔ اور پھر ایسا نہیں کہ کوئی ایک طرف دیکھے دوسری طرف اس کی پوشیدہ رہ جائے۔ فرمایا کأنما انظر الی کفی ھذا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کی عطا سے ہم قیامت تک کے معاملات کو یوں دیکھنے والے ہیں۔ اندر والے تو بولے، باہر والوں کی آواز شاید آئی نہیں، سارے کہیے بلند آواز سے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے ہم ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ پڑا ہو، اس دانے کو جس طرح بندہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی ہر جہت کو انسان دیکھ لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اس طرح پوری کائنات کو دیکھنے والے ہیں۔ اس کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہماری آنکھ سے اوجھل ہو، جو ہماری آنکھ سے پوشیدہ ہو۔ ہم اس کائنات کے ہر ذرے کو دیکھنے والے ہیں۔ اب تک جو ہو چکا اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، اب جو ہو رہا ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، قیامت تک جو ہونے والا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اس کو بھی دیکھنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل اور مجموعہ بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث کر دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی شان عطا فرما کے ہمارے محبوب علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر مبعوث کر دیا ہے۔ اب ان قرآنی آیات کو اور احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ بات سمجھنے میں حق بجانب ہے، ارے لوگوں ہمارے محبوب علیہ السلام کو تو رب ذوالجلال نے یہ شان عطا کی ہے کہ ہر زمانہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے، ہر زمانے کا ہر سال ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے، ہر سال کا ہر مہینہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے، ہر مہینے کا ہر ہفتہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے، ہر ہفتے کا ہر دن ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے، ہر دن کا ہر گھنٹہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا ہے، ہر گھنٹے کا ہر منٹ ہمارے محبوب علیہ السلام کا ہے، ہر منٹ کا ہر سیکنڈ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کائنات میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں پیدا فرمایا ہے کہ جس ذرے کو رب کی خدائی حاصل ہو وہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی مصطفائی حاصل نہ ہو سکی ہو۔ اس بنیاد پر میلاد شریف کا جشن منانے سے پہلے اپنے دل کو اس عقیدے کی روشنی سے سرشار کر لو کہ میں جس نبی کا میلاد منانے والا ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی ہمارے میلاد سے بے خبر ہو۔ اللہ نے ان کو باخبر رکھا ہے، اللہ کی عطا سے وہ باخبر ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ جب نبی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے میرے صحابہ ان سے سوال کرو میں تمہیں ہر سوال کا جواب عطا فرماؤں گا، ہم سمجھ گئے اگر صحابہ اس وقت نبی علیہ السلام سے یہ سوال کرتے یا رسول اللہ آپ جو ہمیں اختیار دے رہے ہیں قیامت تک کے لیے تو آپ یہ تو ارشاد فرمائیے قیامت تک اس روئے زمین پر بننے والے ملک کتنے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام ہمارا ایمان ہے ہر ملک کا نام لے کر بتاتے میرے صحابہ یہ ملک قیامت تک اس روئے زمین پر بعد وجود میں آنے والے ہیں۔ جب ہر ملک کا نام بتاتے تو 1947 میں بننے والے ملک پاکستان کا نام بھی ضرور آ جاتا۔ جب ملک پاکستان کا نام آتا صحابہ پوچھ لیتے یا رسول اللہ اس کے شہروں کے اضلاع کے نام بتا دیجئے، تو نبی علیہ السلام ہر شہر کا نام ضرور بتاتے۔ اگر صحابہ پوچھ لیتے یا رسول اللہ اس کے شہروں میں سے جسے آپ نے ٹسکا فرمایا ہے اس ٹسکے کے محلوں کے نام بتا دیجئے، تو ہمارے آج کے اس محفل میلاد سجنے والے محلے کا نام بھی ضرور آتا۔ اور اگر صحابہ پوچھ لیتے یا رسول اللہ
جس محلے کا یہ نام آپ نے لیا ہے اس کی مساجد کے نام بتا دیجئے تو آپ کی آج اس جامع مسجد کا نام بھی ضرور آ جاتا. اور اگر صحابہ یہ پوچھ لیتے یا رسول اللہ اس جامع مسجد میں جو 12 روزہ محفل میلاد ہے 8ویں محفل میلاد جو سجے گی اس میں آنے والے عاشقوں کے نام بتا دیجئے, ہمارا یہ یقین کامل ہے نبی علیہ السلام یہ فرما دیتے میرے صحابہ اس محفل میلاد میں میرا فلاں عاشق بھی آئے گا, میرا فلاں عاشق بھی آئے گا. کیوں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں, اور یہ ہمارا عقیدہ کو بلبلا نہیں, من گھڑت نہیں, سنا سنایا نہیں, یہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث سے پڑھا پڑھایا عقیدہ ہے. اور اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پختہ یقین ہے کہ نبی علیہ السلام کو رب الجلال نے یہ ساری شانیں, یہ مقامات اور یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں. ماننا پڑے گا کہ اللہ کے محبوب نبی وہ نبی ہیں جن کو رب الجلال نے ازل سے لے کر ابد تک کی ہر شان عطا فرمائی ہے. اسی لحاظ سے دیکھیے کہ نبی علیہ السلام ہر دور میں موجود ہے, ہر دور میں موجود ہے. اور اگر آپ ہر دور میں موجود نہ ہوتے تو پھر ہر دور کی گواہی اللہ کے دربار میں جو پیش کر رہے ہیں وہ کیسے معتبر ہوتی. رب الجلال نے جس وقت انسانیت کو تخلیق کیا اس سے ہزاروں سال پہلے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب پیدا کیا, نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے, جبرائیل امین جب وحی لے کر آتے, ایک دن نبی علیہ السلام نے سوال کر دیا کہ جبرائیل مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے. جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے, کتنے بڑے ہو تم نے تو ہر نبی کو دیکھا ہے, عمر کتنی ہے تمہاری. جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عمر کا کوئی اس طرح اندازہ تو نہیں کتنی ہو گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں آسمان پر ایک چمکنے والے ستارے کو دیکھا کرتا تھا جو کہ 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ چمکتا تھا, اور میں نے اس ستارے کو 70,000 بار دیکھا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ میری عمر کتنی ہوگی. نبی علیہ السلام فرمانے لگے جبرائیل اس ستارے کو جانتے بھی وہ کون ہے؟ یا رسول اللہ اس بارے میں تو میں نہیں جانتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا تم نے اسے اتنے ہزار سال دیکھا, اتنی ہزار مرتبہ دیکھا ہے, تو جبرائیل جان جاؤ کہ وہ ستارہ رب کی عطا سے میں ہی تھا جو آسمان پہ چمکا کرتا تھا. اس بنیاد پر یہ میلاد کی محفل ہمارے اندر ایک شوق پیدا کرتی ہے, ایک ذوق پیدا کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کس انداز میں کرنی ہے اور کس انداز میں کرنی چاہیے. اس لحاظ سے یقیناً عاشقان مصطفیٰ کے لیے موسم بہار ہے ربیع الاول, اور اس سے سینے سرشار ہوتے ہیں, محبت میں سینے تر و تازہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا عاشقان مصطفیٰ کے لیے یہ بات ضروری ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوم جھوم کر میلاد شریف منایا کرو. اب وہ باتیں ختم ہو گئی کہ جب کوئی آ کے یہ کہے کہ یہ جھنڈی تم نے کیوں لگا دی, یہ تو میلاد, یہ کیسا میلاد تم کر رہے ہو, یہ تو لگانا ہی جائز نہیں. اب یہ جائز و ناجائز کا سلسلہ جو تھا یہ تو اب ہمارے چھوٹے چھوٹے لوگوں تک بھی بات پہنچ چکی ہے کہ یہ تو ایک ستی سا اعتراض ہے. میلاد جو ہے وہ ہم مناتے ہیں اللہ کے فضل سے, ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام آج بھی میلاد منانے والوں کو دیکھنے والے ہیں. اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ من فرح بنا فرحنا بہی, جو ہم سے خوش ہوا ہم اس سے خوش ہو گئے. میلاد منا کر عاشق مصطفیٰ خوش ہوتا ہے, جب خوشی ہوگی تو یقیناً نبی علیہ السلام بھی خوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.